به نام خدا سلام، وقت شما بخیر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں کیوان نقرکار ہوں. مجھے آپ کی خدمت کرتے ہوئے فخر محسوس ہو رہا ہے. سائبر اسپیس انفارمیشن ٹیکنالوجی اور اس سے ہمیں جو سہولتیں ملتی ہیں ان سے ہمیں بھرپور استفادہ کرنا چاہیے. یہی موبائل فون اور ٹیبلٹ بہرحال ایسی چیزیں ہیں جو ہمارے ساتھ رہتی ہیں. کیا آپ نے اس بات پر غور کیا ہے کہ جب ہم ایک نیا موبائل خریدتے ہیں تو وہ بہت تیز اور بہت اچھی طرح عمل کرتا ہے، لیکن رفتہ رفتہ کند پڑ جاتا ہے اور ویسے کام نہیں کرتا جیسے پہلے دن کام کر رہا تھا. اس کی کیا وجہ ہے؟ ہمارا ٹیلی فون کند کیوں ہو جاتا ہے؟ آئیے ساتھ میں مل کر اس کی وجہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے حل کی بھی کوشش کرتے ہیں. آئیے مل کر چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں معاملہ کیا ہے. سب سے پہلے یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ شاید آپ کا موبائل فون یا ٹیبلٹ متعدد پروگراموں کو چلا رہا ہوگا. عام طور سے ایسے پروگرام بھی پائے جاتے ہیں جو بیک گراؤنڈ میں بھی چلتے رہتے ہیں. وہ دراصل آپ کی مدد کرتے ہیں. آپ اگر کوئی کام کرنا چاہیں تو اس کو مکمل کرنے میں وہ آپ کی مدد کرتے ہیں، لیکن آپ ان پروگراموں کو دیکھ نہیں سکتے. اس کا حل یہ ہے کہ سیٹنگ پر جائیں اور وہاں سے اپنے پروگرام پر جائیں. اب جو پروگرام چل رہا ہے اس کو دیکھیں. وہاں پر ایسے پروگراموں کی فہرست ہوگی جو چل رہے ہوں گے لیکن آپ کو دکھائی نہیں دیتے ہیں. آپ انہیں اسٹاپ کا بٹن دبا کر روک سکتے ہیں تاکہ یہ پروگرام بیک گراؤنڈ سے خارج ہو جائیں. اس کا ایک اور راہ حل یہ ہے کہ اپنے موبائل کے صفحے پر پروگراموں کی لسٹ لے آئیں اور انہیں ایک ایک کر کے ڈیلیٹ کر دیں. اگرچہ یہ ڈیلیٹ دائمی نہیں ہوتا ہے. ایک اور بڑی دلچسپ بات یہ ہو سکتی ہے کہ شاید آپ کے موبائل میں آپریشنل سسٹم اپ ڈیٹ نہ ہوا ہو. اگر آپ کے موبائل کا آپریشنل سسٹم اپ ڈیٹ نہیں ہوا تو یہ بھی اس کے کند ہونے کی ایک وجہ ہو سکتی ہے. لہٰذا سافٹ ویئر اور ہارڈ ویئر کی نوعیت کو اور البتہ ان کے ورژن کو دیکھتے ہوئے ہی آپ کو آپریشنل سسٹم کو اپ ڈیٹ کرنا چاہیے. اپنے موبائل سیٹ کو اپ ڈیٹ کرنے کے لیے آپ سیٹنگ میں اپ ڈیٹ کے بٹن سے استفادہ کر سکتے ہیں. اس سے قبل اپنی اہم فائلوں کا ایک بیک اپ بھی بنا لیں. ایک اور بات جو ہمارے موبائل کو کند کر سکتی ہے اس کے حافظے کا پر ہونا ہے. ظاہر سی بات ہے کہ فوٹو لینے، فلم بنانے، سوشل میڈیا میں حصہ لینے سے ہمارے موبائل کا حافظہ بھر جاتا ہے جس کے نتیجے میں اس کی اسپیڈ کم ہو جاتی ہے. ہم اس کا علاج کس طرح سے کر سکتے ہیں؟ ہم فائل مینجمنٹ کے پروگرام کے ذریعے موبائل کی فائلوں میں جا کر ان کو صاف کر سکتے ہیں اور ان میں موجود معلومات کو ڈیلیٹ کر سکتے ہیں. لیکن اگر ان کی ضرورت ہے تو انہیں موبائل سے باہر کہیں ذخیرہ کر سکتے ہیں. البتہ ان میں بہت سے پروگرام اپنے اندر تبدیلیوں کے حامل ہیں اور ایک معینہ مدت کے بعد ڈیلیٹ ہو جاتے ہیں اور فائل حافظے سے خارج ہو جاتی ہے یا اسے آپ کسی اور جگہ ذخیرہ کر سکتے ہیں. میں ایک اور بات آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں، وہ بھی اسی سلسلے میں ہے، یعنی موبائل کا حافظہ کیسے کند ہو جاتا ہے. جب آپ مختلف پروگراموں اور ان تصویروں کو دیکھتے ہیں جو لائیو نشر ہوتی ہیں، کی شکل میں نشر ہوتی ہیں، تو موبائل کی سپیڈ کم ہو جاتی ہے. وہ تھیمز جنہیں خوبصورت ہونے کی وجہ سے اپنے موبائل کے صفحے پر لگاتے ہیں وہ از لحاظ بصری تو بہت اچھی ہوتی ہیں لیکن موبائل کو سلو کر دیتی ہیں. ہمیں سادہ تھیم سے استفادہ کرنا چاہیے. ایک اور بات جس سے موبائل سلو ہو جاتا ہے، انٹرنیٹ، وائرلیس انٹرنیٹ اور بلوٹوتھ اور GPS کا کھلا رہنا ہے. یہ ساری چیزیں آپ کے موبائل کو سلو کر دیتی ہیں. اگر ہمیں انٹرنیٹ کی ضرورت نہیں ہے تو اسے خاموش کر دیں. انٹرنیٹ اور دیگر اپلیکیشنز کو خاموش کرنے میں کوئی خاص محنت نہیں لگتی، صرف لمسی بٹن دبانا پڑتا ہے. یہ ساری چیزیں جو میں نے اوپر گنوائی ہیں وہ اپنے آپ میں تو بہت اچھی ہیں لیکن اگر انہیں ضرورت نہ ہونے پر آف نہ کیا جائے تو آپ کے موبائل کو سلو کر سکتی ہیں. آخر میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اگر آپ کا موبائل وائرس سے انفیکٹڈ ہو گیا ہے تب بھی سلو ہو جاتا ہے. کمپیوٹر، موبائل اور ٹیبلٹ چونکہ معلومات کے رد و بدل کرنے کی جگہ ہیں، لہٰذا ان میں وائرس کا چلانا کوئی تعجب کی بات نہیں ہے. وائرس سے ایک نقصان یہ پہنچتا ہے کہ موبائل اور کمپیوٹر سلو ہو جاتے ہیں. اس مشکل کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمیں اینٹی وائرس سے استفادہ کرنا چاہیے. اس کے لیے اوریجنل اینٹی وائرس سے استفادہ کرنا بہت اچھا ہے. اگر ان کی قیمت زیادہ بھی ہو تو مذائقہ نہ کریں کیونکہ ان سے آپ کا کمپیوٹر اور موبائل بچا رہے گا اور اس کا فائدہ آپ ہی کو پہنچے گا. ناظرین کرام، آج کے پروگرام میں ہم نے موبائل کے سلو ہونے کے بارے میں گفتگو کی. مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ باتیں جو ہم نے بتائی ہیں ان سے آپ اپنے کمپیوٹر اور موبائل کے لیے فائدہ اٹھائیں گے اور اس کے نتائج کا مشاہدہ کریں گے. آئندہ پروگرام تک اجازت دیجیے. خدا حافظ.